کو اللہ رب العالمین اس کے نیکی سے بہتر اجر عطا کرے گا، اور جو آدمی گناہ کرے گا تو اسے اتنا ہی سزا دی جائے گی جتنا اس نے گناہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے کہا ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ ذات جس نے آپ پر قرآن نازل کی، اس کی تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت، اسے دنیا والوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ پر فرض کیا، آپ کو سونپا۔ لرادک الی معاد، جو وقت متعینہ کی آپ سے وعدہ لیا گیا ہے وہاں تک آپ کو پہنچائے گا۔ قل رب اعلم من جاء بالہدی، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اچھی طرح جانتا ہے کون ہدایت لے کر کے آیا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے دو باتوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کرنا، اور پھر اس بات کی ذمہ داری لینا کہ آپ کے کام کو انجام تک پہنچانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ معاد وہ جگہ ہے جس کا وعدہ لیا گیا ہے۔ لہذا قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اللہ رب العالمین نے خود اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ثم ان علینا بیانہ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کی ہے، ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو محفوظ کرنا، اسے پڑھا دینا، اسے یاد کرا دینا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر آپ ہی کے ذریعے سے دنیا والوں تک اس قرآن کو پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر چلے، اس مشن میں کامیابی عطا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کون ہدایت لے کر کے آیا اور کون گمراہی پر ہے، یہ آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے۔ اس لیے کہ کفار اور مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی گمراہ کہتے تھے۔ اب دیکھیے دنیا کا یہی رواج ہے، جو آدمی ہدایت پر ہو اسی کو دنیا گمراہ کہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، آپ کا ساتھی یہ اللہ کا نبی یہ گمراہ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی یہ بھٹکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کون ہدایت لے کر کے آیا اور کون گمراہ ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کا ذکر کیا، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو خود اس بات کا اندیشہ یا اس بات کی امید نہیں تھی کہ آپ پر قرآن نازل کیا جائے گا، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، مہربانی ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے آپ پر اس کتاب کو اتارا ہے، آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، تو آپ کافروں کے معاون و مددگار نہ بن جائیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس بات کا علم نہیں تھا، پہلے سے اس بات کا اندیشہ نہیں تھا، امید نہیں تھی کہ وہ اللہ کے رسول بنائے جائیں گے، انہیں اللہ تعالیٰ نبی بنانے والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو خواہش تھی، نہ امید تھی، اندیشہ تھا، کچھ نہیں پتا تھا پہلے سے کہ مجھے نبی بنایا جائے گا، مجھے رسول بنایا جائے گا، مجھے آسمانی کتاب دی جائے گی۔ نہ امید تھی اور نہ ہی خواہش تھی، یہ دونوں ہی چیزیں نہیں تھیں۔ اس آیت کو پڑھیں تو کئی باتیں ہمارے سماجی ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے
کہ ہمارے یہاں جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں، جیسے بریلوی وغیرہ کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، پھر انہیں ایک نور کے صندوق میں بٹھا دیا اور دنیا کو ان کے بعد پیدا کیا، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا تھا وہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور پھر جب وقت متعینہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس نور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ اتارا، اور پھر وہ اپنی والدہ آمنہ کے ذریعے سے اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا اور کیا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ساری چیزیں جانتے اور دیکھتے تھے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا نہ تو اندیشہ تھا، نہ امید تھی، نہ اس بات کا ان کو کبھی وہم و گمان تک ہوا تھا کہ ان کو نبی اور رسول بنایا جانے والا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک شیعہ مولوی تقریر کر رہا تھا۔ شیعوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی نبیوں سے بہتر ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی نبیوں سے بہتر ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبھی نبیوں سے بہتر ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں بات چیت کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک عیسائی نے ایک شیعہ سے کہا کہ بتاؤ تمہارے نبی زیادہ بڑے یا ہمارے نبی زیادہ بڑے؟ یہ زیادہ بڑے کا چکر ہمیشہ ایسے لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے جو گمراہ ہوتے ہیں۔ کون زیادہ بڑا؟ ہمارے بڑے، تمہارے بڑے، یہ بڑا، وہ بڑا۔ یہ بڑا اور چھوٹا میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں گمراہ لوگ، ہے نا، اسی لیے ہمارے امام بڑے، ان کے امام چھوٹے، یہ ان کے یہاں زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شیعہ نے ایک بریلوی سے کہا کہ بتاؤ ہمارے نبی بڑے یا تمہارے نبی بڑے؟ تو بریلوی نے کہا ہمارے نبی بڑے۔ کہا وہ کیسے؟ تمہارے نبی 1.5 سال 2 سال کے بعد بات کرنا سیکھے، اور ہمارے نبی 3 دن کے تھے تب بات کر رہے تھے، تو ہمارے نبی بڑے ہوئے۔ تو اس بریلوی نے کہا کہ اگر تم کو اسی طرح بڑا ثابت کرنا ہے کہ نا، وہ شیعہ نے عیسائی سے جب بات کی تو عیسائی نے کہا کہ ہمارے نبی تو ماں کی گود میں بات کر رہے تھے۔ تو شیعہ نے جواب دیا کہ ارے ہمارے نبی کی بات کیا کرتے ہو، ہمارے نبی کا جو نائب تھا علی، وہ جس دن پیدا ہوا اسی دن سے قرآن کا حافظ تھا، ہے نا۔ تو وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے 3 دن بعد بات کیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جس دن پیدا ہوئے اسی دن قرآن کے حافظ تھے۔ اب حضرت علی کب پیدا ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بنائے جانے سے 10 سال پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے 10 سال پہلے حضرت علی پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کہا کہ آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن آپ پر نازل ہونے والا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے قرآن پر نازل ہونے والا ہے، اور حضرت علی کو پہلے سے زبانی آ رہا ہے۔ تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوٹا دکھانے کے چکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوٹا کر دیا، ہے نا۔ جب انسان کسی کے شان میں غلو کرتا ہے تو 50 لوگوں کی شان میں گستاخی کر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں بڑا چڑھا کر کے باتیں مت کیا کرو، غلو مت کیا کرو۔ غلو کرو گے تو کسی نہ کسی کی شان میں گستاخی کرو گے۔ تو یہ قرآن کی آیت، اور یہ کیا کہتے ہیں، شیعہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بریلوی بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح کے بیوقوفانہ باتیں بہت زیادہ بیان کرتے ہیں لوگ، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت علی بہت بڑے تھے، یہ بڑے تھے، وہ تھے۔ بھائی حضرت علی کے شان کو بیان کرنے کے لیے جو صحیح حدیثیں ہیں وہی کافی ہیں، اپنی طرف سے کچھ گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا
وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، یہ قرآن آپ پر نازل ہونے والی ہے، نہ تو اس کی آپ کو امید تھی، نہ تو وہ ہم و گمان تھا، نہ تو اندیشہ تھا، کچھ نہیں، آپ تو اپنی زندگی نارمل انداز سے گزار رہے تھے۔ الا رحمۃ من ربک، لیکن یہ اپنے رب کی جانب سے آپ پر یہ رحمت ہوئی کہ اس نے آپ کو یہ کتاب عطا کی، آپ پر اس قرآن کا نزول ہوا۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو کافروں کے معاملے میں مددگار نہ ہونا۔ یہاں اس بات کو بھی اللہ رب العالمین نے صاف کر دیا کہ نبوت، رسالت کسی کے چاہنے سے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جسے چاہتا ہے نبی اور رسول بناتا ہے، کسی کے چاہنے سے یا کسی کے مانگنے سے یا کسی کے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی عبادتوں کو دیکھ کر خوش ہو کر کے نبی اور رسول نہیں بناتا۔ جتنے بھی اس دنیا میں رسول بنائے گئے، اس میں اللہ کی مرضی تھی، اس نبی اور اس رسول کی اپنی کوئی بھی مرضی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام